صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو پھر مدینہ میں یہود سے بھی ملاقات رہتی، نصارہ سے بھی ملاقات رہتی۔ جس طرح دوسرے مسائل پہ بات ہوتی، اسی طرح ایک اس مسئلے پہ بھی بات ہوئی کہ جو عورت کو حیض آتا ہے، اس حیض کے اندر نصارہ سے پوچھا تمہاری شریعت تمہیں کیا حکم دیتی ہے؟ نصارہ نے کہا کہ ہماری شریعت ہمیں کسی بھی چیز سے منع نہیں کرتی کہ حالت حیض میں تم بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو، اس کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پینا تم بلا وجہ استعمال بغیر کسی کراہت کے استعمال کر سکتے ہو۔ پھر یہودیوں سے ملاقات ہوئی، یہودیوں سے پوچھا کہ تمہاری شریعت کے اندر حیض والی عورتوں کے لیے کیا احکام ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ جس عورت کو حیض آ جائے اس عورت کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا، اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھانی بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ کا پانی پینا بھی نہیں ہے اور جماع بھی نہیں کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، آ کے عرض کیا اللہ کے حبیب حیض والی عورتوں کے بارے میں عیسائیوں کے پاس یہ حکم ہے، اسی طرح یہودیوں کے پاس یہ حکم ہے، شریعت محمدیہ میں اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا یسألونک عن المحیض، حبیب آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ حیض یہ گندگی ہے، لہٰذا جب عورت کو حیض آ جائے تو تم ان سے بچو۔ تو حضور نے ان احکامات کی وضاحت کی کہ اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو حیض والی عورت سے عیسائیوں کی طرح جماع نہیں کرنا، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا، لیکن یہودیوں کی طرح اسے اپنے سے دور بھی نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا، اسی طرح جس کپڑے کو ہاتھ لگا لے وہ بھی ناپاک ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھانا، بلکہ تمہارے لیے بیوی سے ہم بستری تو جائز نہیں ہے لیکن اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے، وہ پانی دے دے پانی بھی جائز ہے، اس کے ساتھ سونا بھی جائز ہے، لیکن ہم بستری تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اعتدال والا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اترا۔ اب بھئی حیض کے اندر بیوی سے جماع کرنا منع ہے، شرعاً حرام ہے۔ اب کوئی شخص اس چیز کو حرام سمجھتے ہوئے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کر لیتا ہے تو یہ گنہگار ہے، اور گنہگار پہ توبہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ حیض کے اندر بیوی سے جماع کرنا شرعاً حرام ہے، لیکن وہ اس چیز کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے بیوی سے جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ شخص مسلمان نہیں رہے گا۔ کیوں بھئی؟ کیونکہ اس نے ایسے حکم کو حلال سمجھا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا حلال کو حرام سمجھنا یا حرام کو حلال سمجھنا یہ شرعاً اسلام سے نکال دیتا ہے۔